جاسوس نے کہا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران نازیوں کے ذریعہ ایک یہودی آرٹ کلیکٹر سے چوری کی گئی پینٹنگ ایک بدنام زمانہ ڈچ ایس ایس کے ساتھی کی اولاد کے گھر سے ملی ہے۔ آرتھر برانڈ نے کہا کہ ڈچ آرٹسٹ ٹون کیلڈر کی ایک نوجوان لڑکی کی تصویر کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ کئی دہائیوں سے ہینڈرک سیفرڈ کے گھر پر لٹکا ہوا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ وہ مذاکرات میں غیر معقول اور یک طرفہ مطالبات پیش کر رہا ہے جس کا مقصد جنگ کو ختم کرنا ہے، کیونکہ دونوں فریق ایک نازک جنگ بندی کو برقرار رکھتے ہیں۔ ایران نے اتوار کو پاکستان کے ذریعے 2 ماہ سے جاری جنگ کے خاتمے کی امریکی تجویز کا جواب جمع کرایا۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے رپورٹ کیا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی شرائط کو مکمل طور پر ناقابل قبول قرار دیا۔ قطر کے سابق وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ حمد بن جاسم الثانی نے الجزیرہ کو بتایا کہ ایران کے خلاف امریکا اسرائیل جنگ اچانک بڑھنے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ مشرق وسطیٰ کو پرتشدد طریقے سے نئی شکل دینے کے طویل مدتی اسرائیلی ایجنڈے کا خاتمہ ہے۔ الجزیرہ کے تجربہ کار پروگرام پر ایک وسیع پیمانے پر واضح انٹرویو میں تجربہ کار سفنظر نامے کا ایک مکمل جائزہ پیش کیا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ آبنائے حمص کا بحران حالیہ جنگ کا سب سے خطرناک نتیجہ ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے عظیم تر اسرائیل کے عزائم کے خلاف خبردار کیا اور ایک متحدہ خلیجی دفاعی معاہدے کے فوری قیام پر زور دیا۔ جسمانی اے آئی میں ایشیا کے دھکیل کو اسی مینوفیکچرنگ کی صلاحیتوں سے تقویت سے تقویت مل رہی ہے۔ جنوبی کوریا، جاپان، چین اور تائیوان میں مینوفیکچرنگ اقتصادی ترقی کا ہاؤس بنا دیا ہے۔ جنوبی کوریا، جاپان، چین اور تائیوان میں مینوفیکچرنگ اقتصادی وزن والی معیشتوں کے برعکس ان ممالک نے طویل عرصے سے بڑے پیمانے پر پیداوار، برآمدات سے چلنے والی صنعتوں اور انتہائی بہتر سپلائی چینز پر انحصار کیا ہے۔ ساختی بنیادی بہتر سپلائی چینز پر انحصار وہ ساختی بنیاد اب یہ تشکیل دے رہی ہے کہ مصنوعی ذہانت کو کس طرح اپنایا جاتا ہے اور سرمایہ کاری کہاں جاتی ہے، جو یہ خاص طور پر اہم بناتا ہے کہ روپ ڈیٹا لیئر بنانے والے سیول اور سان ہوزے پر مبنی سٹارٹ اپ کانفگ نے جنوبی کوریا کے سب سے بڑے مینوفیکچررز کے وینچر آرمز سے حمایت حاصل کی ہے۔ راولپنڈی کو سڑکوں کے بنیادی ڈھانچے کے کئی نئے منصوبے ملنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ حکام شہر کے سگنل فری کوریڈور نیٹ ورک کو وسعت دینے اور بڑھتی ہوئی ٹریفک کی بھیڑ کو کم کرنے کے منصوبوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ حکام کے مطابق پشاور روڈ پر قاسم مارکیٹ چوک، قبرستان چوک اور چیرنگ کراس چوک پر 3 نئے انڈر پاس بنائے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا کے محکمہ صحت نے حفاظتی ٹیکوں کی خدمات کو مضبوط بنانے کی کوششوں کے تحت صوبے کے مختلف اضلاع میں 830 سے زائد ویکسینیٹر ملازمتوں کا اعلان کیا ہے۔ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ توسیعی پروگرام آن امیونائزیشن EPI ویکسینیٹروں کی بھرتی کا عمل باضابطہ طور پر شروع ہو گیا ہے۔ ایک نئی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ جسمانی طور پر انفراساؤنڈ پر ردعمل ظاہر کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ شعوری طور پر اسے نہیں سن سکتے۔ محققین نے پایا کہ کم تعدد والی آواز کی نمائش کا تعلق چڑچڑاپن اور اعلی کورٹیسول کی مدد مل سکتی ہے کہ کچھ ماحول بغیر کسی وجہ کے کیوں پریشان کن یا پریشان محسوس کرتے ہیں۔ انفراساؤنڈ سے مراد بیس ہرٹز سے نیچے کی آواز ہے، ایک فریکوینسی رینج جسے انسان عام طور پر نہیں سن سکتے۔ یہ قدرتی ذرائع سے آ سکتا ہے جیسے طوفان، نیز انسانی ساختہ ذرائع بشمول ٹریفک، صنعتی مشینری اور وینٹیلیشن سسٹم۔ وفاقی وزیر خزانہ اور محصولات سینیٹر محمد اورنگزیب نے پیر کو انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان کے ایک وفد سے ملاقات کے دوران ٹیکنالوجی پر مبنی اصلاحات کے ذریعے وزیر خزانہ نے نوٹ کیا کہ اعبور نگرانی اور متعدد شعبوں میں متعارف کرائی گئی ٹیکنالوجی سے چلنے والے نگرانی کے طریقہ کار سے دستاویزات کو بہتر بنانے، تعمیل کو مضبوط بنانے اور آمدنی کے رساو کو کم کرنے میں مدد مل رہی ہے۔ خلیجی ممالک کے لیے طے شدہ 30 سے زائد بین الاقوامی پروازیں پیر کو پاکستان بھر کے بڑے ہوائی اڈوں سے منسوخ کر دی گئیں، جبکہ خراب موسم کی وجہ سے کئی اندرون ملک پروازیں بھی متاثر ہوئیں۔ اطلاعات کے مطابق علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے دبئی، ابوظہبی، شارجہ اور بحرین جانے والی 8 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ پیر کو ہندوستانی حصص گر گئے اور وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے ایندھن کے تحفظ، کم درآمدات اور سونے کی خریداری سمیت متعدد اقدامات پر زور دینے کے بعد روپیہ گرا، کیونکہ توانائی کی قیمتوں میں اضافے سے زر مبادلہ کے ذخائر دباؤ پڑتا ہے۔ بھارت دنیا کا تیسرا سب سے بڑا تیل درآمد کرنے والا اور صارف ہے۔ گزشتہ ماہ کے آخر میں کہا کہ ڈیزل اور پٹرول کے لیے پمپ کی قیمتوں میں کے اضافے کی کوئی تجویز نہیں ہے۔
جس کی وجہ سے عالمی سطح پر اضافے کے باوجود قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ دی کائٹ رنر کے ابتدائی پیراگراف میں افغان نژاد امریکی مصنف خالد حسینی کا راوی ماضی کی عکاسی کرتا ہے، ایک بے ہنگم درندے کے طور پر جو انتہائی غیر متوقع لمحات میں اپنے پنجوں سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس مانوس لیکن پروسٹر مشاہدے کے ساتھ راوی ادب کے سب سے زیادہ پائیدار ٹراپس میں سے ایک کو پکارتا ہے۔ افسانہ نگار اکثر اپنے کرداروں کی تاریخ کی تہوں کو چھیلتے ہیں تاکہ انہیں مزید سے جہتی، حقیقت پسندانہ اور دلچسپ بنایا جا سکے۔ یہ تکنیک ان کی پوشیدہ جذباتی زندگیوں میں ایک دروازہ کھولتی ہے اور یہاں تک کہ انہیں اپنے صدمات کی شناخت اور ان سے نمٹنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ دفتر خارجہ ایف او نے پیر کے روز کہا کہ افغان ناظم العامور کو بنوں میں ہونے والے خودکش حملے پر ایک مضبوط جماعت دیا گیا جس میں 15 پولیس اہلکاروں کی جانیں گئی۔ ایک بیان میں ایف او نے کہا افغان ناظم العامور کو آج وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا تاکہ وہ خیبر پختونخوا کے ضلع 9 مئی کو فتشس چوکی پر فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کی جانب سے بزدلانہ گاڑی سے پیدا ہونے والے دیسی ساختہ بم IED حملے کے بارے میں ایک سخت بیان دے۔ فلپائنی ایوان نمائندگان نے نائب صدر سارا ڈوٹرٹے کے 2028 میں صدارتی انتخاب لڑنے کے ان کے منصوبے کو دھمکی دیتے ہوئے دوسری بار مواخذے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ پیر کے ووٹ سے مواخذے کے عمل کو مقدمے کی سماعت کے لیے سینیٹ میں منتقل کیا جائے گا، جہاں مجرم ثابت ہونے کی صورت میں سابق صدر روڈریگو ڈوٹرٹے کی بیٹی کو عوامی عہدہ رکھنے کے لیے نااہل قرار دے دیا جائے گا۔ ایران میں انسانی حقوق کی سرگرم کارکن نرگس محمدی کو ان کی بگڑتی ہوئی صحت پر تشویش کے پیش نظر جیل سے تہران کے ایک اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اتوار کو ان کے خاندان کے زیر انتظام ایک فاؤنڈیشن نے کہا کہ ایرانی حکام نے محمدی کو بھاری ضمانت پر سزا معطلی کی منظوری دی۔ ایک فرانسیسی خاتون اور ایک امریکی مرد نے ہنٹا وائرس کے انفیکشن کا مثبت تجربہ کیا ہے، کیونکہ دنیا بھر کے ممالک ایک مہلک وبا سے متاثرہ کروز رہے ہیں۔ فرانسیسی وزیر صحت اسٹیفنی رسٹ نے پیر کے روز کہا کہ ایک فرانسیسی مسافر جو MV ہونڈیس کروز جہاز پر تھا اس میں وائرس کا ٹیسٹ مثبت آیا اور اس کی حالت بگڑ رہی تھی، خبر رساں ایجنسی رائٹرز نے رپورٹ کیا۔ دائشن سیکیورٹیز کا حوالہ دیتے ہوئے ایک نئی رپورٹ کے مطابق AMD اپنے آنے والے دوم CPUs کی تیاری کے لیے سیمسنگ الیکٹرانکس کو استعمال کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ رپورٹ میں ایک شمالی امریکی فیبلس کسٹمر کا حوالہ دیا گیا جس نے مبینہ طور پر سیمسنگ کے فاؤنڈری ڈویژن کے ساتھ دوم نوٹ بک CPUs کا آرڈر دیا تھا۔ ٹپسٹر جوکن نے بعد میں تجویز کیا کہ گاہک ممکنہ طور پر AMD تھا۔ پنجاب کے وزیر اسکول ایجوکیشن رانا سکندر حیات نے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور ہیٹ ویو کے خدشات کے پیش نظر صوبے بھر کے اسکولوں میں موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ صوبائی وزیر کے مطابق پنجاب کے اسکولوں میں موسم گرما کی تعطیلات 22 مئی بروز جمعہ سے شروع ہوں گی، جبکہ تعلیمی ادارے پیر 24 اگست کو کھلیں گے۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے عید الاضحی کے موقع پر لاہور میں بڑے پیمانے پر صفائی کے آپریشن کے لیے 23 کروڑ روپے سے زائد کا ٹینڈر جاری کر دیا ہے۔ کمپنی قربانی کے فضلے کو فوری طور پر ٹھکانے لگانے کو یقینی بنانے کے لیے 9 قصبوں میں 3 روزہ صفائی مہم چلائے گی۔ سندھ پبلک سروس کمیشن SPSC نے دفتر کے باہر دھرنا دینے کے علاوہ کمیشن کو بدنام کرنے اور لوگوں کو اس کے اہلکاروں کو نقصان پہنچانے پر اکسانے کے الزام میں ایک بلاگر اور 2 سوشل میڈیا صارفین کے علاوہ 40 تک نامعلوم افراد کو FIR میں نامزد کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اتوار کو GOR تھانے میں FIR اسسٹنٹ سیکرٹری SPSC محمد مصطفی جعفری کی شکایت پر درج کی گئی۔ وفاقی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کی وزارت نے نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن نیشنل ووکیشن تحت خواتین کے لیے مفت موبائل ریپیئرنگ کورس کا اعلان کیا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد تکنیکی تعلیم اور ہنر کی ترقی کے ذریعے خواتین کو بااختیار بنانا ہے۔ پاکستان کے آٹوموٹیو انڈسٹری کے لیے ایک تاریخی لمحے میں چیری ماسٹر پاکستان نے باضابطہ طور پر تگونو پہیو کی کسٹمر ڈیلیوری شروع کر کا نشان ہے۔ یہ سنگ میل اس سال کے شروع میں تگونو پہیو کے مقامی سنگ کے دی لائن آف کے چندہ ہیں، جو کہ مقامی پیداوار کی تیاری سے لے کر مقامی صنعت لائن آف کے چند ہفتوں بعد آیا ہے، جو کہ مقامی پیداوار کو ان کی گاہک کے حوالے کرنے کے لیے تیز ترین تبدیلیوں میں سے ایک کی عکاسی کرتا ہے۔ اس تیز رفتار رول آؤٹ کو مینوفیکچرنگ کی طاقت، آپریس لاشٹا گروپ کی 60 سال سے زیادہ صنعتی اور آٹوموٹیو میراث کی حمایت حاصل ہے۔ ٹیوی کا آغاز پاکستان کی تیز رفتار توسیع حکمت عملی کو مزید تقویت حاصل ہے۔
ڈیلیوری کا آغاز چیری ماسٹر کی سب سے بڑی مقامی طور پر اسمبل شدہ پلگ ان ہائبرڈ ایس یو وی لائن اپ قائم ہو جاتی، جس سے صرف اور آپ کے 5 کے اندر تیزی سے بیک ٹو بیک رول آؤٹ کے بعد تگو 7 پیف کے آغاز کے ساتھ ساتھ چھری ماسٹر پاکستان ایسے ماڈلز متعارف کرانے والے 30 ترین آٹو موٹیو برانڈز میں شامل ہو گیا ہے۔ پہلے لانچوں اور پہلے سے طے شدہ ڈیلیوری رول آؤٹس کے سخت رد عمل کے بعد تگونو پہیو ڈیلیوری پاکستان میں جدید نقل و حرکت کے لیے برانڈ کی قابل عمل صلاحیت اور طویل مدوجن پر بڑھتے ہوئے ٹکتے کے صارفین کے اعتماد کو مزید تقویت دیتی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے پیر کو بند دروازوں کے پیچھے کیے گئے فیصلوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی حکومت ان فیصلوں کی مخالفت کرے گی جو صوبے میں امن اور عوام کے مفادات کے خلاف ہوں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے بنوں کے دورے کے موقع پر فتح خیل پولیس چوکی پر خودکش حملے میں 15 پولیس اہلکاروں کے شہید اور 3 کے زخمی ہونے کے بعد کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیر کو ٹوبا ٹیکسنگ میں ہونے والے حملے کی تحقیقات کا حکم دے دیا، جس میں مسلم لیگ نے کے ایم پی اے کرنل ریٹائرڈ سردار ایوب گادھی زخمی اور ان کے 4 ساتھی جاں بحق ہو گئے۔ یہ واقعہ اتوار کی رات اس وقت پیش آیا جب گدی اپنے دوستوں کے ساتھ چک 184 گیب میں اپنے آؤٹ ہاؤس ڈیرا میں بیٹھا تھا۔ اس کے بعد نامعلوم مسلح افراد نے اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ پنجاب کے وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے پیر کو صوبے کے اسکولوں میں 3 ماہ کی گرمیوں کی تعطیلات کا اعلان کر دیا۔ ان کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں انہوں نے کہا کہ گرمیوں کی چھٹیاں 22 مئی سے شروع ہوں گی اور 23 اگست کو ختم ہوں گی۔ ایسا لگتا ہے کہ اسپین کو ورلڈ کپ سے پہلے ایک اور دھچکا لگا جب مڈفیلڈر نیکو ولیمز نے ہیمسٹرنگ انجری کے ساتھ ایتلیٹک کلب کے لا لیگا کھیل کو چھوڑ دیا۔ ولیمز اتوار کو گھر میں ایتلیٹک بلباؤ کی والنسیا کے خلاف 1-0 سے ہارنے کے ہاف ٹائم سے پہلے چوٹ کا شکار ہو گئے، جس سے یورپی چیمپئن اسپین کے لیے تشویش پیدا ہو گئی کیونکہ عالمی ٹورنامنٹ کی الٹی گنتی 1 ماہ کی حد تک پہنچ گئی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدہ قائم کرنے کی سفارتی کوششیں دیوار سے ٹکرا گئی ہیں۔ دونوں فریق ایک دوسرے پر غیر معقول مطالبات کرنے کا الزام لگا رہے ہیں، یہاں تک کہ آبنائے ہرمز میں جاری کشیدگی تیل کی قیمتوں کو نئی بلندیوں پر پہنچا رہی ہے۔ ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ پیر کو 73ویں دن میں داخل ہو گئی۔ اتوار کو دیر گئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بغیر کوئی وجہ بتائے جنگ کے خاتمے کی ایران کی تازہ ترین تجویز کو صاف مسترد کر دیا۔ امریکہ کی جانب سے مذاکرات کے دوبارہ آغاز کی امید میں پیشکش کے چند دن بعد ایران نے اتوار کے روز ایک رد عمل جاری کیا، جس میں تمام محاذوں پر خاص طور پر لبنان میں جنگ کے خاتمے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی پی ٹی اے نے کروڑوں روپے کی وصولی کی ہے۔ 13 ملین روپے میں سے وفاقی وزیر آئی ٹی شاہزہ فاطمہ خواجہ کی جانب سے پارلیمنٹ میں جمع کرائے گئے تحریری جواب کے مطابق گزشتہ 5 سالوں کے دوران سروس کے معیار کی خلاف ورزیوں پر ٹیلی کام آپریٹرز پر 9 ملین جرمانے عائد کیے گئے، برآمد شدہ رقم ریگولیٹر کی طرف سے لگائے گئے۔ کل جرمانے کا تقریباً 19.7% ہے۔ پاکستان کی وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن نے نیشنل اے آئی ایڈوانسمنٹ 19A2 کے تحت 20,000 آن لائن مصنوعی ذہان ہے تاکہ ملک کی افرادی قوت کو تیزی سے تیار ہوتی ڈیجیٹل معیشت کے لیے تیار کیا جا سکے۔ 6 سے 12 ماہ کے پروگراموں میں جدید سیکھنے کے انتظامی نظام کے ذریعے نئے گریجویٹ، سرکاری افسران، اساتذہ، فری لانسرز اور متعدد صنعتوں کے پیشہ ور افراد کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے ایک نئی ڈیجیٹل سہولت متعارف کرائی ہے جس کا مقصد مسافروں کی سہولت کو بہتر بنانا اور ایئرپورٹ سروسز کو جدید بنانا ہے۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی PAA نے اعلان کیا کہ ہوائی اڈے نے ایک مکمل ڈیجیٹل لاسٹ اینڈ فاؤنڈ سسٹم شروع کیا ہے جسے اس کی ان ہاؤس IT ٹیم نے تیار کیا ہے۔ غزہ کے پیچھے فلم بنانے والے ڈاکٹرز انڈر اٹیک غزہ کے ہسپتالوں پر اسرائیلی فوجی حملوں کی تحقیقات نے BBC کو براڈ کاسٹر کے منصوبے کو روکنے کے فیصلے پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ فلم نے اتوار کی رات کو کرنٹ افیئرز کے زمرے میں BAFTA TV ایوارڈز میں کامیابی حاصل کی۔ BBC نے دستاویزی فلم کو نشر کرنے سے انکار کرتے ہوئے جانداری پر خدشات کا حوالہ دیا تھا، بعد میں اسے چینل 4 سے نشر کیا گیا۔ کریم شاہ کی ہدایت کاری میں بننے والی اس دستاویزی فلم کو کرنٹ افیئرز اور ڈائریکٹر فیکٹوئل کیٹیگریز میں نامزد کیا گیا تھا۔